گزشتہ ہفتے منور رانا کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی تھی۔ ان میں ایک بات آئی تھی ماں کے تعلق سے، اور کسی نے ان کے تعلق سے بہت اچھا لکھا ہے کہ ماں، منور اور مٹی، کہ نام منور ہے، میم پہلا لیٹر۔ ماں کے تعلق سے انہوں نے بڑی بہترین باتیں منظوم لکھی ہے، اور جس دھرتی میں نے اور آپ نے جنم لیا، پیدا ہوئے، وہاں کی مٹی وطن کی، تو اس تعلق سے انہوں نے لکھا، وہ بڑا مشہور ہوا۔ تو ماں کے تعلق سے گزشتہ بھی آپ کو سنایا تھا کہ منور رانا خود یہ کہتے تھے کہ میری جو کتاب ہے جس کا نام ہے ماں، جس وقت انہوں نے وہ بات کہی تو یہ کہا کہ اب تک اس کی 15 لاکھ کاپیاں بک چکی ہے۔ کتاب کا نام ہی ہے ماں، اور کہنے لگے کہ کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہے، مختلف زبانوں میں، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ کئی لوگوں نے یہ کتاب پڑھ کر جو ماں سے روٹھے ہوئے تھے، ماں کے نافرمان تھے، انہوں نے ماں سے محبت کرنا سیکھ لیا۔ بہرحال تو کچھ باتیں جو منور رانا نے ماں کے تعلق سے کہی ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں رکھنی ہے، نیز کچھ اور باتیں بھی ماں کے تعلق سے ہی آج کی مجلس میں آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ انسان کو ملنے والی ہر چیز خدا کی دین ہے۔ انسان کو ملنے والی ہر چیز خدا کی دین ہے، ان میں ایک اہم نعمت والدین ہے۔ انسان کو ملنے والی ہر چیز خدا کی دین ہے، ان میں ایک اہم نعمت والدین ہے۔ ماں، والد کا تذکرہ ضمناً آئے گا، آج کچھ باتیں ماں کے تعلق سے ہی کہنی ہیں۔ ہاں، باپ کا والد کا تذکرہ بھی ضمناً آ جائے گا۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے اور بہت اچھی بات کہی ہے کہ جب ہم ماں بولتے ہیں تو آپ بول کر دیکھیے، فرمایا کہ اتنا پیارا لفظ ہے کہ دونوں ہونٹ آپس میں مل جاتے ہیں۔ بولیے، ماں، ہے نا، ماں۔ اور سید العارفین، سید العابدین، سید الانبیاء، سید البشر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی جب ہم زبان سے ادا کرتے ہیں تو آپ بولیے، اس میں بھی ہونٹ مل جاتے ہیں، محمد۔ تو جب کوئی لفظ میں اور آپ بولے اور ہونٹ مل جائے تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ جملہ اپنے اندر محبوبیت لیے ہوئے ہے۔ تو ماں، یہ بھی ایسا ہی لفظ ہے۔ دیکھیے مائیں کیسی ہوتی ہے، ماں کیا ہوتی ہے، سنیے۔ کسی نے لکھا ہے، یہ مائیں جو ہوتی ہے بہت دل کے پاس ہوتی ہے۔ یہ مائیں جو ہوتی ہے بہت دل کے پاس ہوتی ہے،
پیار اور محبت میں بے مثال ہوتی ہے، پیار اور محبت میں بے مثال ہوتی ہے، چوٹ جو لگے اولاد کو، چوٹ جو لگے اولاد کو، تکلیف سے یہ بے حال ہوتی ہے، چوٹ جو لگے اولاد کو تکلیف سے یہ بے حال ہوتی ہے۔ میں نے تو دیکھا بچپن میں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کہیں بچے کو ٹھوکر لگی، اللہ نہ کرے کسی تکلیف میں، دکھ میں وہ گرفتار ہوا، ادھر ماں کا دل دھڑکتا ہے اور وہ کہتی ہے حاضرین سے کہ منے وہ لاگے کہ مارا پوئرا ہاتھے کئی تھیو، بولتے تھے نا کہ منے وہ لاگے مارو دل ایو کہ مارا چھوکرا ہاتھے کئی تھے، اللہ انہیں حفاظت کرے۔ اور دیکھیے یہ تین لفظ یاد رکھنا، تین لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت اور نیچر میں رکھ دیے۔ ٹھیک ہے وہ اس کو محبت سے نہ کہے، وہ لفظ وہ محبت سے نہ نکالے، چاہے وہ ہیٹ کرتا ہو، ناپسند کرتا ہو، نہ مانتا ہو، لیکن جب مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو چونکہ وہ نیچر میں اللہ نے رکھ دیا ہے، اس کی فطرت میں ہے، غیر اختیاری طور پر، غیر ارادی طور پر، غیر ارادتاً وہ لفظ منہ سے نکل جاتا۔ چھوٹی سی تکلیف یہاں سے چلیے، یہ تین لفظ آپ غور کرنا، اور ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی ہوا ہو، کچھ چھوٹی سی چوٹ اور تکلیف آ گئی تو آدمی بولتا ہے او ماں، کیا بولتا ہے جاوید بھائی، برابر ہے، او ماں۔ اس سے ذرا بڑی تکلیف، ارے باپ رے، ہیں کیا بولتا ہے، ارے باپ رے۔ اور جان جانے کا خطرہ، انسان کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہوتا ہے؟ اپنی جان سے ہوتا ہے۔ ہاں، تو جب اسے یہ خطرہ محسوس ہوتا ہے، چاہے وہ اللہ کو مانتا ہو نہ مانتا ہو، لیکن اس کے منہ سے اس وقت جو لفظ نکلتا ہے وہ ہوتا ہے اللہ، چاہے کسی زبان میں ہو، ہیں مسلمان ہے تو اللہ، گاڈ، بھگوان، ہیں کوئی بھی ہو، لیکن کیا نکلے گا؟ وہی لفظ نکلے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس بات کو تو کہا ہے، اخیر کی بات کو، ایک سے زائد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں، جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، تو ان کے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ اللہ نکلتا ہے۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ، سابق محتمم ام المدارس دارالعلوم دیوبند، حضرت کے مواعظ چھپے ہوئے ہیں خطبات حکیم الاسلام کے نام سے۔ اس میں ایک جگہ حضرت نے یہ لکھا ہے، میں نام بھول رہا ہوں، بڑی مشہور شخصیت گزری ہے، اب تک ذہن میں تھا ایک دم سے نکل گیا ذہن سے، اسٹالین غالباً، تو یا کوئی اور نام، کہ وہ خدا کے وجود کا قائل نہیں تھا، خدا تعالیٰ کو مانتا ہی نہیں تھا، خدا کے وجود کا ہی قائل نہیں تھا۔ آخری زندگی میں جب وہ بیمار ہوا تو طبیعت بے چین رہتی تھی، تو وہ منہ سے لفظ نکالتا تھا اللہ، کیا لیتا تھا؟ اللہ۔
یعنی اللہ تو ہم کہتے ہیں، جو بھی اس کی اپنی لینگویج ہو، جو بھی زبان ہو، اس میں وہ کیا کہتا تھا؟ اللہ۔ کسی شاعر نے، سعد اللہ صاحب، بالکل صحیح بات کہی ہے، کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، اللہ تعالیٰ مراد ہے، کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے بڑے آرام کے ساتھ۔ نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے بڑے آرام کے ساتھ، ہے نا ذاکر بھائی؟ ہاں، پاکستان کا ایک مشہور کرکٹر، شباب بھی تھا، کباب بھی تھا، بس رف لائف تھی، میں نام نہیں لے رہا کسی وجہ سے، اب اللہ نے اس کو ہدایت دے دی ہے، ایک نام ہے اس کا، دین کی تبلیغ کرتا ہے وہ، خود میں نے ان کے منہ سے سنا، میری ملاقات بھی ان سے ہوئی تھی مانچسٹر میں ایک مسجد میں، دعوت و تبلیغ، وہ نکلے ہوئے تھے تبلیغی جماعت میں، تو میں بھی گیا ہوا تھا اتفاق سے، تو ملاقات ہو گئی وہاں، تو وہ کہنے لگے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے بہت روپیہ پیسہ سب کچھ دیا تھا، زندگی بالکل رف تھی، لیکن نیند پھر بھی نہیں آتی تھی، اچھے اچھے گدے ہیں، 5 اسٹار ہوٹل ہے، سب کچھ اسباب راحت میسر ہے، مگر راحت میسر نہیں۔ ہاں یاد رکھنا، آدمی چاہے جتنا مالدار ہو، شبیر چچا، پیسے سے وہ کیا خرید سکتا ہے؟ راحت کے اسباب تو خرید سکتا ہے، راحت نہیں خرید سکتا۔ لوگ گھر کا نام رکھتے ہیں، کوئی منزل لکھتا ہے، کوئی مینشن لکھتا ہے نا، ایک ہی مطلب تو ہوا۔ تو لوگ نیا مکان بناتے ہیں تو رکھنے والے اس کا نام محسن بھائی رکھتے ہیں راحت منزل۔ کیا نام رکھا؟ راحت منزل، گھر کا نام، اور اسباب راحت بظاہر سارے گھر میں میسر ہے، لیکن اللہ کے بندے کو پھر بھی راحت نہیں ہے، بے چین ہے، بے قرار ہے، بے سکونی ہے۔ اور ایک غریب آدمی ہے، چھت بھی ہے نہیں، بس ہے تو بھی نہیں ہے یوں کہہ سکتے ہیں، مزدوری کی، کچھ آرام کے لیے وقت نکالا، اور کیا کیا اس نے؟ رومال کھولا اور رومال کے اندر سے حسن بھائی کیا نکالا؟ پیاز، اور 2-3 دن کی روٹی، اور پیاز میں یوں مکہ مارا اس نے، اور روٹی پہ رکھا اور کھایا، اور تکیہ بھی نہیں ہے، سر کے نیچے اینٹ رکھ دی یا اپنے ہاتھ کو تکیہ بنا لیا، اور کھراٹے سے سو رہا ہے، کھراٹے لے کر سو رہا ہے چودھری صاحب، کھراٹے لے کر، کچھ نہیں ہے، اسباب راحت میسر نہیں ہے، لیکن راحت اللہ دیتا ہے، ہاں چاہے جتنے اسباب میسر ہو کر۔ تو وہ کرکٹر کہتے ہیں کہ پھر میں دعوت و تبلیغ میں نکلا، تبلیغی جماعت میں نکلا، اور چٹائی پہ سونا پڑا، تو کہنے لگا کہ چٹائی پہ پڑتے ہی نیند آ جاتی تھی، اور جتنے لوگ ہم جماعت میں تھے تو لوگ کہنے لگے کہ مجھے ہنستے تھے کہ سب سے پہلے یہ سو جاتا ہے، کہاں تو وہ 5 اسٹار ہوٹل ہے، اسباب راحت میسر ہے، لیکن نہیں ہے راحت، نیند نہیں آ رہی، گولی کھانی پڑتی ہے۔ ہاں، اور بعض لوگ تو راحت نہیں، چین نہیں، سکون نہیں، شانتی نہیں زندگی میں، تو رات کو سونے کے لیے گولی اور ہمیشہ سونے کے لیے خود کو گولی مار دیتے۔ یہ آدمی جو آتم ہتیا کرتا ہے، کیوں؟ بے چینی ہوتی تبھی تو کرتا ہے نا۔ میر تقی میر نے کہا تھا، امدن بھی کوئی مرتا ہے پیارے، یہ میں نے بڑھایا ہے پیارے، امدن بھی کوئی مرتا ہے پیارے، جان ہے تو جہان ہے پیارے، ہاں لیکن وہ، اور آپ نے دیکھا ہوگا کتنے کتنے ملٹی ملین لوگ جان لے لیتے ہیں، چلے بعض مرتبہ تو وہ کیا ہو جاتے ہیں،
کہ قرض ادا نہیں کر پاتے، لیکن کتنی سیلیبریٹیز ہے، بڑے بڑے مالدار، سب کچھ ہے، اور کیا کر لیا؟ کیوں؟ سکون نہیں، راحت نہیں، چین نہیں، شانتی نہیں۔ اللہ فرماتے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ اکبر، اللہ نے خود اعلان کیا کہ راحت، چین، سکون، اطمینان، یہ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ ایک بڑی اہم بات آگے اشارے کی زبان میں کہنے جا رہا ہوں، سمجھنے کی کوشش کرنا، کھل کر نہیں بولوں گا۔ کل دنیا کے ایک ملک میں جشن منایا گیا، اور جہاں اللہ کی عبادت ہوتی تھی، اللہ کا گھر تھا، اسے کنورٹ کر دیا گیا اور کسی چیز میں۔ آج ایک پوسٹ میرے اوپر واٹس ایپ سے آئی اور لکھنے والے نے بڑا پیارا جملہ لکھا، فرمایا کہ تمہارے بھگوان کو بھی آرام مسجد میں آ کر ہی ملا۔ سمجھ رہے ہو؟ ارے واہ، کیا بات لکھی ہے، خدا کی قسم میں تو جھوم گیا۔ آج میرے اوپر وہ کسی نے واٹس ایپ سے بھیجا، میں نے کہا کہ کیا دماغ اللہ نے دیا ہے، کتنی پیاری بات لکھی ہے۔ کہا کہ تمہارے بھگوان کو بھی آرام کہاں ملا؟ سبحان اللہ۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ شاید اللہ نے یہ فیصلہ کرایا ہو، اور میں آج ایک نیک فالی لیتا ہوں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر آپ کے سامنے، اللہ کرے کہ بات صحیح ہو جائے۔ یہی واقعہ، یہی جملہ انشاءاللہ چند سالوں کے بعد ہدایت کا سبب بنے گا کہ دیکھیے اگر راحت کہیں ملتی ہے بھگوان کو بھی، تو وہ جو صحیح معنی میں بھگوان ہے وہی ملتی ہے، اسی جگہ پر ملتی ہے۔ اور جیسے آیا صوفیہ، یہ بعد میں جو تھا، جو مسجد تھی وہ ہوئی، انشاءاللہ ہم نہیں لیکن تاریخ بیان کرے گی، اور ایک دن یہ ہو کر رہے گا۔ اللہ کا گھر تھا، وہ واپس اللہ کا گھر ہی بنے گا۔ ہاں، کہ انہوں نے تو کچھ اور سوچا ہے، لیکن یہ نہیں سوچا کہ تم نے کیا کر دیا، کہ راحت تمہیں وہیں ملی، چین سکون تمہیں وہیں ملا۔ اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت آپ دیکھیے۔ ٹھیک ہے ہمیں دکھ ہوا فیصلے سے، چونکہ ہمارا ایمان ہے، ایک مرتبہ جہاں مسجد بن گئی قیامت تک کے لیے وہ پھر مسجد ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فیصلے میں کیا لکھوایا ہے جاوید بھائی؟ فیصلے میں کیا لکھوایا؟ فیصلے میں جج نے خود لکھا، بلکہ ایک نہیں کئی جج تھے، انہوں نے یہ لکھا کہ یہاں پر کوئی، جو میں نام نہیں لے رہا ہوں، وہ کہتے ہیں ایسا کچھ نہیں تھا۔ یہ لکھا ہوا ہے ججمنٹ میں، ایسا کچھ نہیں تھا، لیکن ہم آستھا کی بنا پر کچھ نہیں تھا۔ تو دیکھیے یہ بھی تو ہے کہ جج خود لکھ رہا ہے کہ جس چیز کو کلیم کر رہے ہیں حافظ امتیاز، تو وہ تو ہے ہی نہیں، اور جج خود لکھ رہا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اللہ دکھا ہے کہ آرام تو یہیں اللہ کے گھر میں ہی ملتا ہے۔ میں پھر سے کہہ دوں کہ مسجد تو مسجد ہی رہتی ہے، ہاں، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ ہوا اچھا ہوا، لیکن بہرحال اللہ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں فرماتے ہیں کہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ۔ اللہ اکبر۔ اگلا جملہ دیکھیے اللہ کیا فرماتے ہیں، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو میں جانتا ہوں اے انسانو تم نہیں جانتے، کہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا خَيْرًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ۔ تم کسی چیز کو دیکھ رہے ہو کہ اس میں خیر ہے، حالانکہ اس میں شر ہوتا ہے چھپا ہوا، اور تمہیں یوں لگتا ہے کہ اس میں شر ہے، لیکن اس میں چھپا ہوا کیا ہوتا ہے؟ خیر ہوتا ہے۔ ہاں، اور یہ تو علامہ اقبال کہہ کر گئے ہیں
ہیں. ہاں ہے عیاں آج بھی یورش تاتار کے افسانے سے، ہے عیاں آج بھی یورش تاتار کے افسانے سے، کہ کعبہ کو مل گئے. ہاں کیا کہا ہے یورش آج بھی تاتار کے افسانے سے، کہ 5 باں مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے. کہ 5 باں مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے، بت خانے سے. صنم بت کو کہتے ہیں. ہاں تو فرمائے تاریخ میں ایسا ہوا ہے، اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے. اور علماء کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی، کرتے رہے. مکہ مکرمہ میں 13 سال، مدینہ منورہ میں 10 سال، بہت کم لوگ ایمان لائے. لیکن پھر فتح مکہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. فرمایا کہ ایک بار اور ہوگا، ایک بار اور تاریخ میں ہونے والا ہے کہ لوگ اسلام میں فوج در فوج داخل ہوں گے. فتح مکہ میں اور اس کے بعد جتنے لوگ مسلمان ہوئے، اس سے پہلے اتنے اشرف بھائی ہوئے تھے؟ نہیں ہوئے تھے. اللہ فرماتے ہیں کہ تو دیکھے گا لوگوں کو کہ اسلام میں، دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں. تو یہ واپس ہونے والا ہے. ہو سکتا ہے یہ واقعہ اس کی بنیاد بنے، اس کا سبب بنے ایک درجے میں. ہاں بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ شاعر کہتا ہے کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ نیند. پھر وہ کرکٹر پاکستان کا تو جو اس نے اپنا حال بیان کیا، تو ہم ذرا لفظ کو چینج کر دیتے ہیں ذاکر بھائی، اور یوں کہو کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کارپٹ پہ بھی آ جاتی ہے بڑے آرام کے ساتھ. اور میں تو اپنی مجلس میں دیکھتا ہوں جاوید بھائی، یہ کارپٹ پہ بھی بغیر گولی کے آرام سے نیند آ جاتی ہے آنے والوں کو ہے. ہاں چونکہ ذکر ہو رہا ہے اللہ کا، تو کارپٹ پہ بیٹھے بیٹھے جو ہیں وہ نیند آ جاتی ہیں. بہرحال تو وہ کہتا تھا، میں نام بھول رہا ہوں، انشاءاللہ پھر آپ کو بتاؤں گا دیکھ کر، نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے، پتہ نہیں اس کا کیا نام تھا. تو نہیں وہ جو خدا کے وجود کو نہیں مانتا تھا، تو وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا، کمیونسٹ تھا، لیکن اللہ کا نام لیتا تھا بے چینی کی وجہ سے اخیری عمر میں. تو اس کے جو مصاحبین تھے، جو حواریین تھے، جو درباری تھے، انہوں نے چودھری صاحب پوچھا اس سے کہ تو خدا کے وجود کا منکر ہے، نہیں مانتا اللہ تعالیٰ کو، پھر تو کیوں اللہ اللہ کہہ رہا ہے؟ اللہ کو ہدایت نہیں دینی ہوتی. اللہ فرماتے ہیں نا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. اس کا ایک نمونہ تھا، وہ اللہ کا نام لے رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، چونکہ بے چینی ہے، بے قراری ہے، سکون نہیں ہے، شانتی نہیں ہے، لیکن اللہ کا نام لے رہا ہے. کسی نے کہا کہ تو اللہ کو نہیں مانتا، تو کم بخت کہہ رہا ہے جواب میں، سعد اللہ صاحب مانتا بھی نہیں ہوں، مگر کیا کروں، سکون اسی نام سے ملتا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ مانتا بھی نہیں ہوں لیکن سکون اسی نام سے ملتا ہے. جیسے ابو جہل مرتے مرتے بھی
نہیں مانا، ایمان نہیں لایا ہیں، چونکہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، تکبر تھا ہیں۔ ہاں یہ ابو جہل تو اس کو مسلمانوں کی طرف سے ابو جہل کہا گیا، ورنہ وہ تو اپنے آپ کو یہ کہا کرتا تھا کہ اب میں تو بڑا ابو الحکم ہوں، سمجھدار ہوں، بڑا دانا ہوں میں، وہ اپنے آپ کو ابو الحکم کہا کرتا تھا۔ تو کہا کہ اگر تو دانا ہوتا، حکمت ہوتی، ذہین ہوتا تو ایمان نہیں لے آتا، تو نہیں لایا تو کہا گیا کہ تو ابو جہل ہے۔ کیا کہا گیا؟ ابو الحکم کہتا تھا تو اس کو ابو جہل کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو جو دماغ کے اندر ان کے کیڑا گھوم رہا ہوتا ہے، تکبر، ابھیمان، آئی ایم سم تھنگ، تو کیا کیا؟ 2 چھوٹے بچوں سے کام تمام کروایا، تو مرتے مرتے کم بخت کہنے لگا کہ اوہو دیکھیے اب بھی ایمان نہیں لایا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، اب بھی ہدایت نہیں ہو رہی ہے۔ کہنے لگا کہ اوہو میں اتنا بڑا چودھری ہیں، میں پٹیل، سردار، اور یہ 2 چھوٹے چھوٹے بچے مجھے مار رہے ہیں، کہ یہ تو بڑی بے عزتی کی چیز ہے۔ تو کم بخت کیا کہنے لگا پتہ ہے کہ چلو اب تم ہی مجھے ماننے والے ہیں تو گردن کو ذرا نیچے سے کاٹنا، اوپر سے مت کاٹنا۔ کیوں؟ تاکہ سر پڑے ہوئے ہوں مقتولین کے، تو اس میں سب سے بڑا سر میرا نظر آئے، سب سے بڑی گردن میری جو ہے وہ نظر آئے، کہ ذرا نیچے سے کیا کیجیو، وہ تم کاٹیو۔ تو نہیں ماننے والے وہ نہیں مانتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ماننے نہیں دیتا، یوں کہو ہیں، اللہ تعالیٰ ماننے نہیں دیتا ایسے لوگوں کو، ورنہ اللہ ہدایت دینے پر آئے۔ دیکھیں مجھے ایک بات اور یاد آ گئی، آپ نے بھی یوٹیوب پہ دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے، جس نے ابھی میں نے جس کا تذکرہ کیا، جس اللہ کے گھر کا، اور وہاں کچھ اور بن گیا، وہ جو گنبد تھا، ڈوم تھا، اس کو جو گرانے کے لیے گیا تھا، اللہ نے اس کو ہدایت دے دی، آج بھی یوٹیوب پہ آپ کو ملے گا۔ اور پھر اس نے یہ کہا کہ چونکہ میں نے اللہ تعالیٰ کے گھر کی علامت گنبد کو میں نے گرایا تھا، میری زندگی کا ایک ہی مشن ہے اب، کہ جب تک اللہ مجھے زندگی دیتا ہے، جہاں جہاں مسجد کی ضرورت ہے میں مسجد بناؤں گا۔ اب وہ انتقال کر گیا، اللہ مرحوم کو غریق رحمت کرے، سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے۔ تو کہتے ہیں اس نے پھر جب توبہ کی، ایمان لے آیا، 91 مساجد اس نے بنائی۔ کتنی؟ 91۔ اللہ ہدایت دینے پہ آتا ہے تو اس طریقے سے جو ہے وہ ہدایت ملتی ہے۔ بہرحال تو میں یہ بتا رہا تھا، ماں، باپ اور اللہ، یہ 3 الفاظ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے نیچر میں، انسان کی فطرت کے اندر کیا کر دیے؟ رکھ دیے۔ چاہے آگ پہ جب راکھ آ جاتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جب انڈیا میں، اب تو وہ چیزیں دیکھنے کی کم ملتی ہے، ورنہ کیا ہوتا تھا کہ وہ چولہا ہوتا تھا کچا مٹی کا، تو ابھی بھی کچھ آگ ہوتی تھی لیکن راکھ اس کے اوپر پڑتی تھی تو نظر نہیں آتا تھا کہ وہ چنگاری اندر موجود ہے۔ تو یہ سب کے دل میں اللہ نے یہ چنگاری رکھی ہے، ماں کی محبت، باپ کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو تسلیم کرنا، لیکن اس پہ کیا پڑ گئی ہے؟ راکھ۔ جیسے ہی کوئی خاص واقعہ پیش آتا ہے تو منہ سے کیا نکلتا ہے؟ یا تو ماں نکلتا ہے، یا باپ نکلتا ہے، یا پھر اللہ جو ہے نکلتا ہے۔ تو سنیں آگے لکھنے والے نے لکھا ہے، اور بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ یہ مائیں جو ہوتی ہے بہت دل کے پاس ہوتی ہے، پیار اور محبت میں بے مثال ہوتی ہے، چوٹ جو لگے اولاد کو، چوٹ جو لگے اولاد کو، تکلیف سے یہ بے حال ہوتی ہے۔ آگے لکھا ہے یہ مائیں جو ہوتی ہے بہت خاص ہوتی ہے، یہ مائیں جو ہوتی ہے
بہت خاص ہوتی ہے، اولاد کے ہر دم پاس ہوتی ہے۔ اولاد کے ہر دم پاس ہوتی ہے۔ ماں دنیا سے چلی بھی جائے بیٹا نہیں بھول پاتا، یوں لگتا ہے کہ ماں ساتھ ساتھ ہے، اس کا سایہ ہے، وہ پاس پاس ہے۔ باپ کے تعلق سے تو محسوس کم ہوتا ہے، لیکن ماں یوں محسوس ہوتی ہے کہ وہ قریب میں ہے، ہمارے آس پاس میں ہے۔ تو یہ مائیں جو ہوتی ہے بہت خاص ہوتی ہے، اولاد کے ہر دم پاس ہوتی ہے، کر لو خدمت ماں باپ کی۔ مجھے اگلا مصرع بہت پسند ہے، بہت میرے دل کو لگا، آپ کے دل کو بھی انشاءاللہ لگے گا۔ کر لو خدمت ماں باپ کی، جنت کی چابی ان کے پاس ہوتی ہے۔ یہ جملہ بڑا دل کو لگا، میں پھر سناتا ہوں۔ یہ مائیں جو ہوتی ہے، یہ مائیں جو ہوتی ہے بہت خاص ہوتی ہے، اولاد کے ہر دم پاس ہوتی ہے، کر لو خدمت ماں باپ کی، جنت کی چابی ان کے پاس ہوتی ہے۔ چلے آگے بھی ہے لیکن میں اسے چھوڑتا ہوں، کیونکہ منور رانا کے تعلق سے آپ کو سنانا تھا۔ تو منور رانا سے پوچھا گیا کہ آپ کی اتنی عمر ہو گئی، آپ چشمہ نہیں لگاتے، اینک نہیں لگاتے، کیا بات ہے؟ آپ کی بینائی ابھی بھی صحیح سالم ہے، ہو سکتا ہے بعد میں لگایا ہو، مجھے نہیں معلوم، لیکن ایک عمر کا حصہ ان کا گزر چکا تھا، لیکن اینک نہیں لگاتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا ان سے کہ آپ کی بینائی ابھی تک صحیح سالم ہے، آپ چشمہ نہیں لگاتے؟ تو منور رانا نے اس وقت ایک شعر کہا تھا کہ مختصر ہوتے ہوئے بھی زندگی بڑھ جائے گی، مختصر ہوتے ہوئے بھی زندگی بڑھ جائے گی، ماں کی آنکھیں چوم لو روشنی بڑھ جائے گی، ماں کی آنکھیں چوم لو روشنی بڑھ جائے گی۔ اور منور رانا کہتے ہیں کہ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے خیال آیا منور رانا کو کہ میرے نامہ اعمال میں تو کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ منور کیا لایا، تو میں کیا پیش کروں گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کے دربار میں، کہ میں کیا؟ تو کہا کہ پھر میں نے جو کچھ ماں پہ لکھا تھا، اور ماں کی خدمت خود منور رانا نے بہت کی ہے۔ ہاں، اور یہ بھی یاد رکھو، پرابلم کہاں ہوتا ہے پتہ ہے؟ ماں کی خدمت ہماری بیوی پہ نہیں ہے، بہو پہ نہیں ہے۔ اللہ پہلے مجھے ہدایت دے، ہم سب باس بنے ہوئے ہیں کہ بھائی بیوی کو کہتے تجھے ماں کی خدمت کرنی ہے، اور ماں بھی یہ خیال کرتی ہے، یہ بھی پرابلم ہے، ساس بھی یہ سوچتی ہے کہ وہ ہماری خدمت کر ہے۔ ہاں اچھا، بعض مرتبہ الٹی بات ذہن میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ جو ماں ہے اس نے اپنے ساس سسر کی خدمت کی ہوتی ہے تو بہو کو تانے دیتی ہے۔ پرابلم یہ ہے، اللہ پہلے میں محتاج ہوں، ہمیں تو صحیح بات کہنے کا ڈھنگ نہیں آتا، اس لیے یہ مس فائر کر جاتا ہے، بجائے فائدے کے کیا کرتا ہے؟ وہ نقصان کرتا ہے۔ کیوں؟ بولنے کا ڈھنگ ہی ہمارا اچھا نہیں، بات رکھنے کا ڈھنگ ہی اچھا نہیں۔ بات کہنے کو بھی چاہیے ہنر ہوتا ہے، بات کہنے کو بھی چاہیے ہنر ہوتا ہے، تبھی جا کر اس بات کا دل پہ اثر ہوتا ہے۔ ہاں یہ چیز ہے۔ تو وہ ساس کیا کہتی، ہمیں ہمارا ساسو سسرانی ہم کہ خوب خدمت کر لی تو تارے بھی تو جک ماری نہ کرو پڑے، لیکن تجھے بھی کرنا ہی پڑے گا۔ تو یہ تانے دیتی رہتی ہے۔ محبت سے کہو، عورت کا دل اللہ تعالیٰ نے نرم بنایا ہے قدرتی طور پر۔ ہاں کبھی ادھر ادھر بھی ہوتا ہے، سخت دل عورتیں بھی ہوتی ہے، اور مرد کا دل عام طور پر، یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ نے ہی کہا ہے، لیکن کیا ہے،
کچھ لوگوں کا حسن بھائی نرم بھی جو ہے وہ ہوتا ہے، وہ دونوں طرف معاملہ جو ہے وہ ہوتا ہے، اس لیے بات اچھی طرح کرو. وہ کرے گی خدمت، کیوں نہیں کرے گی؟ اس کو اپریشیٹ بھی کرو، اس کی تعریف کرو. خود سہج کو چاہیے بیٹے کو کہے کہ جا بہو کو لے جا گھومنے کے لیے، بہو کے لیے فلاں چیز لے کر آ. لیکن پرابلم یہ ہے بہو چاہتی ہے کہ خدمت بھی کرے، ماں چاہتی ہے، اور بیٹا کچھ لا کر بھی دیتا ہے، وہ بھی اچھا نہیں لگتا ہے. ہاں وہ بھی پھر جو ہے اچھا نہیں لگتا. پرابلم یہ ہے پھر کیا ہوتا ہے، بیٹے کو بھی اپنا گھر نبھانا ہے، شوہر کو بھی. ہاں اس کے بھی بچے ہیں، عورت سے بچے ہیں، اس کو بھی گھر بچانا ہے. تو اب کیا کرتا ہے وہ؟ چوپ چاپ انگوٹھی خرید کے بیوی کے لیے لاتا ہے کہ ماں نے خبر نہیں پڑائی، کیونکہ ماں چاہتی نہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ بیوی بھی اب عجیب مزاج، وہ بھی جان بوجھ کے ایسے پہنے گی اور بار بار ساس کے سامنے یوں ہاتھ کرے گی کہ ڈوہی نہیں نظر پڑے اوپر ہے. ہاں کہ اس کی نظر کیا ہے، وہ اس کے اوپر جو ہے وہ جائے. اب ختم ہے. تو کہ آج عبدالسلام نے آوا تو دے، مسجد تھی ہیں، مسجد تھی، آج آوا دے. تو کہ ہیں جورو کا غلام کہ چپ چاپ એમ કે લાવીને આપે، એમ કે માથી હંટાડે. અરે હંટાડવું જ પડે ને માથી, કે દે તો માથી જોવાય નહીં હે. તો પ્રોબ્લેમ ને પોયરો તો બિચારો એક તરફ હસબન્ડ ને એક તરફ شوہر، تو ہوڑی بچے ہو پا رہی ہیں. چکی کے مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، مفہوم ہے کہ پہلے وہ شبی چچا کیا ہوتی تھی، ہاں ہاتھی آپ ڈنڈو ڈرتا ہے، چکی وہ ہوتی تھی. تو کہاں کہ ماں اور بہو چکی کے دو پارٹ ہے، بیچ میں جو گیہوں پیستا ہے شوہر ہے، کہ دونوں جو ہیں وہ اس کو پیستے ہیں، رگڑا. کسی شاعر نے کہا ہے کہ جس کو ماں سے محبت اور بیوی سے پیار ہوتا ہے، جس کو ماں سے محبت اور بیوی سے پیار ہوتا ہے، دنیا میں اس کا جینا دشوار ہوتا ہے. تو بہرحال جو ہیں، تو میں ماؤں سے سنتی ہیں، مجھے معلوم ہے بڑی بوڑھی گھروں میں، تو بھائی دل بڑا رکھو ہے، دل بڑا رکھو. تمہارا بیٹا ہے، بہو ہے، جب آپ بہو کو بیٹی سمجھ لیں گے تو ساری لڑائیاں ختم ہو جائے گی. اور پرابلم ہو جائے، ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ اس کا داماد اس کی بیٹی کی کہی بات مانے. اور کیا کہتی ہے سب سے کہ ہمارے تو جمائی مہیلوں کہ لاکھوں میں ایک چھا پڑتا تھا ہیں، ماری પોયરીનો પડેલો બોલ ઝીલી લે એમ કે. હા મોહસિનભાઈ તે કે હું ફોન કરું ને એટલે એમ કે તરત ઘેર દોડતો આવે એમ કે. اور یہی بیٹا વેવણને તા જાહે તો નહીં જોવાય હે. તે કે ખબર નહીં હું તાવીજ કરી તે કે પોયરાને આખો ખાઈ ગઈ ہے. ہاں تے کہ پویرا نے آنکھوں ہیں کہ کھائی گئی. یہ میں ہنسی کے انداز میں ہمارے معاشرے، سماج، سوسائٹی، خاندان میں جو دکھتی رگ ہے نا اس پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں. ہاں ہنستے ہوئے، یہ میرا انداز ہے اپنا ایک. لیکن آپ دیکھیے یہ کہے تو پھر بیٹے کے لیے بھی پرابلم نہیں ہوگا. اب کیا کرے آدمی. حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند میں مدرس تھے. حضرت مولانا انظر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مضامین کا ایک مجموعہ چھپا ہوا ہے. کتاب کا نام ہے لالا و گل. کتاب کا نام ہے لالا و گل، میرے پاس ہے. تو حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی نور اللہ مرقدہ، دوپہر کا وقت تھا، ابھی ظہر میں وقت باقی تھا، نماز میں کافی ٹائم تھا. تو دیکھا کہ گھر سے بھاگتے بھاگتے مسجد کی طرف جا رہے ہیں. تو پوچھا حضرت مولانا انظر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے یا ان کے بھائی نے کہ حضرت کہاں تشریف لے جا رہے ہو؟ تو فرمایا کہ بیوی اور ماں کا جھگڑا ہو رہا ہے گھر میں. بیوی اور ماں کا جھگڑا ہو رہا ہے گھر میں.
کہاں کہ اللہ کے پاس دعا کرنے مسجد جا رہا ہوں کہ بیچ میں نہ پکڑا جاؤں. دیکھیے سیدھا کہاں جا رہا ہوں, دیکھیے اب مسجد ہے کہ جا رہا ہوں. وہ آپ نے سنا ہوگا سعد اللہ صاحب, ملا کی دوڑ مسجد تک, تو واقعیت ملا کی دوڑ مسجد تک. سیدھے کہاں پہنچے, مسجد پہنچے کہ بھائی میں جو ہے وہ درمیان میں وہ پکڑا نہ جاؤں کہ وہ گدھر بولے. تو میری ماؤں سے بڑی مؤدبانہ گزارش ہے, دل بڑا رکھے ہیں. ہاں بچی سے غلطی ہوتی ہے, معاف کرتے ہیں نا تو کرے. اور بہوؤں سے بھی کہوں گا کہ وہ بھی دیکھیے ان کی بھی والدہ ہوگی, بوڑھی ہوگی, 55 થાય તો બચપન આવી જાય, કચ 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 કચ. હે હા આપણે તો શું કે હસબન્ડ આવે તો પ્રોબ્લેમ, ઘરમાં આવે તો દરેક હસબન્ડ બહેવાનો સુકૂનથી બૈરી કહીને કે માની કરે તો ચેનનો સાંસ લે, નહીં તો બીતો દરવાજો ખોલે. ખબર નહીં રિપોર્ટ ہے FIR કઈથી થાય પહેલી ہے کہ وہ جو ہے وہ کس طرف سے جو ہے وہ ہوگا. دیکھیے આ તારી ડોહી તો કચ 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 આખો દાડો કચ કચ જ કર્યા કરે. تو میں کہوں گا تیری بات سچ 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 ہی ہے, لیکن کیا کرے بڑے بوڑھے ہو جاتے ہیں. میں اور آپ بھی ہوں گے تو ویسے ہی ہو جائیں گے. اللہ حفاظت کرے سب کی ہیں. تو دونوں طرف سے جو ہے دل بڑا رکھو, اور اس میں دل بڑا ہسبینڈ کو رکھنا ہے. دیکھیے اللہ نے تمہیں ہسبینڈ بنایا ہے تو اب اس کو کنٹرول تمہیں کرنا ہے. دونوں کو کنٹرول تمہیں جو ہے وہ کرنا ہے. بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے صحیح طرح اسلام کو سمجھا نہیں ہے. ماں کی خدمت کس پہ ہے؟ چلو وقت ہو گیا, بات ختم کرتا ہوں. کس پہ ہے؟ بیٹے پر ہے. ماں کی خدمت بیٹے کے اوپر ہے. ہاں اب بیوی کو بھی سمجھنا چاہیے کہ شوہر کام پر جاتا ہے, اس کی جائز حاجات پوری کرتا ہے, تھکا ہارا آتا ہے اور اس کی ضروریات پوری کرتا ہے, تو بہو کو بھی اخلاقی فریضہ ہے کہ کیا کرے, ساس کی خدمت کرے. ہاں اور بہویں یہ بھی پھر یاد رکھے, بیویاں مسئلہ خالی ایک طرف نہیں ہے. ہاں کہ بہویں خوش ہو جائے گی کہ چلو اب ساس کی خدمت نہیں, تو شوہر پر بھی بیوی کی جو یہ ساری ضروریات پوری کرتا ہے نا, ان میں سے بھی کچھ کٹ آف ہے, لیکن وقت نہیں ہے تو میں ادھر نہیں جاتا. اس لیے گھر جو ہے وہ قانون سے نہیں چلتا, محبت سے چلتا ہے. قانون سے نہیں چلتا, محبت سے جو ہے وہ گھر وہ چلتا ہے. اس لیے آدمی جو ہے وہ برداشت کرے, ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرے. ہاں تو انشاءاللہ زندگی جو ہے وہ چلتی رہے گی. اور شوہر بھی تھوڑا بہت ہاتھ جو ہے وہ بٹا دے. ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی سنتیں یاد ذاکر بھائی؟ دیکھیں مٹھو کھاવાનું હુઝુરની સુન્નત હોતી, તો મેં કે મીઠું બોલવાનું સુન્નત નહીં હોતી હે? બધાને શું યાદ છે મોહસિનભાઈ, હસનભાઈ, કે મીઠું ખાવાનું હુઝુરની સુન્નત એમ કે. તો મેં કે શબ્બી ચાચા મીઠું બોલવું સુન્નત નહીં. એક ભાઈ કે આપણા કરતા તો એમ કે અરિયા પોપટ હારો, કે પોપટ શું ખાય? તીખું મરચું ખાય હે ને બોલે કેવું? આપણે તો મશહૂર જ છે પોપટ મીઠું. તો જે પોપટ બોલે જેવું. ને એક ભાઈ કહેતા હોતા, આમાં ઘણા બધા ગુજરાતી છે આપણે બેઠલા, તે કે ગુજરાતી લોકોના સંસ્કાર ને સભ્યતા તો જો, लेकिन अब 4-5 है उन्होंने हमको बदनाम कर दिया. इशारा समझ रहे हो? हाँ कि 4-5 ने पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया हमको. तो कि गुजराती लोगों संस्कार तो जो हाफिज इम्तियाज કે સોલ્ટ નમક જે ખારું હોય તે કે સભ્યતાને સંસ્કાર જો કે ખારું ને भी મીઠું કે है समझ आया ना? खारू को भी क्या बोलते हैं? तो कि मिट्ठू एम के बोलते हैं. तो मैंने कहा हुजूर की वो सुन्नत याद नहीं है, दूसरा हुजूर की वो अदा याद नहीं है कि हुजूर घर में बीवियों की हेल्प करते थे, मदद करते थे. तो હવે આ તો જેને બે જાય પાણી લાવ, ખાવાનું લાવ, હાથ ધોવા જાહે અલ્લાહનો બંદો એમ બી ચાલ્યો સિંકમાં ભાઈ પ્લેટ ઉંચકીને મૂકી દે, પણ નહીં બોસ તો નહીં ઉઠાવે તમે. શું કહો? અમુક લોકોના દિમાગમાં એવું ભરેલું છે તે કે બૈરાને બોલ આળકા ભાઈ બગડી જાય, માથે ચડે એમ કે. શું કરે? તો કે માથે ચડે એમ કે. તો મેં કે માથે ચડે એ ચાલે, પછી બહુ મગજમારી કરે તો કોર્ટે ચડે. तो क्या है? हाँ बीवी औरत का दिल नर्म होता है, मोहब्बत से वो मान जाएगी.
ہاں اس کو کہو ماں ہے، بوڑھے ہو چکے ہیں، تھوڑا برداشت کر لو، میں سمجھتا ہوں ہیں. ہاں تھوڑا پولیٹیشن بھی بنوانو આપણે ઘરમાં. બૈરીને કહેવાનું હા તું જ સાચી છે ને માને જઈને બી શું કહેવાનું તમે બરાબર છે ہیں. ہاں اور واقعتاً کرتی ہیں کرنے والی پھر اس طریقے سے ہو تو بہرحال والدہ ماں بہت بڑی نعمت ہے. تو خیر اب میں گفتگو اپنی ختم کرتا ہوں. منور رانا کی بات کہہ کر ختم کرتا ہوں. منور رانا کہتے ہیں کہ ایک دن مجھے خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے مجھ سے کہ کیا لایا، نیکی کچھ پلے ہے نہیں، کچھ نہیں ہے، لیکن دو باتیں ہیں. ایک میں نے ماں پر بہت اچھا کلام اللہ نے لکھوایا، اور دوسرا کہ میں نے ماں کی خدمت بہت کی. ہاں یاد رکھو ماں کی خدمت کس کے ذمے ہے؟ وہ تو بات رہ گئی، بیٹے کے ذمے ہے، یاد رکھنا. ہاں وہ بیٹے کے ذمے. ایک شاعر گزرے ہیں حضرت شیخ کے گاؤں کے تھے، احسان دانش، اپنے نام سنا ہوگا، پھر پاکستان تشریف لے گئے. ان کی بایوگرافی ہے، جیون چرتر پڑھنا. اس نے شادی کے پہلے دن بیوی سے کہہ دیا تھا کہ گھر میں جو کچھ ہے تو مالک ہے، لیکن ایک چیز میری پراپرٹی ہے. کاش کہ ہم سب بھی یہ کہیں ہیں، لیکن ہم الٹا کہتے ہیں. تو احسان دانش کوئی عالم نہیں ہے. ہاں ماں کی خدمت کرنے کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں، دیندار ہونا ضروری نہیں ہے. صرف دل پہ لینے کی بات ہوتی ہے، احساس کی بات ہے. احسان دانش نے بیوی سے کہا کہ سن، یہ گھر میں جو کچھ ہے جا تجھے دیا، لیکن گھر میں ایک چیز ہے وہ میری پراپرٹی ہے. کیا؟ فرمایا میری ماں جو ہے یہ میری پراپرٹی ہے، اس کی ہر خدمت میں کروں گا. اور لکھا ہے ٹوائلٹ تک صاف کی. احسان دانش نے ٹوائلٹ تک ماں کی جو ہے وہ صاف کی، اس نے وہ کر کے دکھایا. تو بہرحال پھر منور رانا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دو کام مجھ سے لیے، ایک ماں پر کلام لکھوایا اور ایک ماں کی خدمت. تو انہوں نے ایک ربائی لکھی، وہ سنا کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. داور حشر، داور حشر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو. داور حشر تجھے میری عبادت کی قسم. داور حشر تجھے میری عبادت کی قسم، میرا نام اعمال اضافی ہوگا. اضافی جانتے ہو ہیں؟ یعنی جتنے سے میری بخشش ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے امید بھی دیکھیے. فرمایا میری نیکیاں بڑھ جائے گی، جنت میں جانے کے لیے جو ضروری ہے اس سے زیادہ ہوگی. اس کو اضافی کہتے ہیں کہ ایکسٹرا. داور حشر تجھے میری عبادت کی قسم، میرا نام اعمال اضافی ہوگا. نیکیاں گننے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. نیکیاں میری منور کی، میری نیکیاں گننے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. میں نے جو کچھ ماں پہ لکھا ہے وہی کافی ہوگا. میں نے جو کچھ ماں پہ لکھا ہے وہی کافی ہوگا. میرے خیال سے میرے اور آپ کے لیے بھی کافی ہے. میں نے کافی وقت آپ کا زیادہ بھی جو ہے لے لیا. اور دیکھیے منور رانا کو اصل بیان کرنا نہیں تھا، اس سے ہمیں عبرت کیا ملتی ہے، سبق کیا ملتی ہے، یہ اصل بیان کرنا تھا. اس لیے میں نے درمیان میں جان بوجھ کے بہو کا ذکر بھی چھیڑا ہے کہ ہماری مجلس خالی ایسے ہی نہ ہو کہ بھائی بس ان کے اشعار سنیں. نہیں، اس سے جو ہمیں سبق لینا ہے تو وہ چیز ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی جو ہے اس سے جو سبق حاصل کرنا چاہیے وہ سبق حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور آپ کو بھی کہ ماں باپ سے بھی بھلا ناراض ہونا چاہیے، ماں باپ سے بھی بھلا ناراض ہونا چاہیے، ان کا تو ہمارے دل پہ راج ہونا چاہیے. ماں باپ سے بھی بھلا ناراض ہونا چاہیے، ان کا تو ہمارے دل پہ راج ہونا چاہیے. اگر بات ایسی نہیں ہے سلام تو پھر جلد اس کا علاج ہونا چاہیے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت.